آپ میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ کیا آپ رفع دین کرتے ہیں؟ کیا آپ تقلید کرتے ہیں؟ پھر تو آپ مشرک ہیں۔ آپ 8 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہے جو فروعی ہے اور خود کو اہل حدیث کہنے والے ہمارے بھائی روکیے۔ دیکھیے، اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے ان لوگوں کی ایک واردات ہے، اور اچھی طرح سے سب لوگ سمجھ لیں۔ یہ لوگ جب بھی اہل حدیث پر کیچڑ اٹھالتے ہیں تو 2-3 مسائل کا نام لیتے ہیں: تقلید، رفع الیدین، آمین، 8 رکعت تراویح۔ یعنی اس طرح سے اہل حدیث کی دعوت کی نمائندگی کریں گے کہ ان کی پوری دعوت انہی مسائل میں سمٹی ہوئی ہے۔ یہ چور لوگ سچ نہیں بولتے بھائی، یہ ان کے جو عقدی مسائل ہیں، ان کی جو شرکیات ہیں، کفریات ہیں، اور جو بدعات و خرافات ہیں، اس پر بھی تو اہل حدیث بات کرتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث کی ساری دعوت، ان کی ساری خدمات کو سمیٹ کے رکھ دیا آمین میں، رفع الیدین میں، اور پھر سینے پہ ہاتھ باندھنے میں۔ تو یہ ان کی جو مکاری ہے، میں تمام لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہوں کہ ان مکاروں کی باتوں میں نہ آئے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل حدیث صرف آمین، رفع الیدین اس کی باتیں کرتے ہیں، سراسر جھوٹ، سراسر فراڈ۔ ہمارا اظہار حق کا جو پروگرام ہے، کوئی بھی شخص، اتنے سارے ایپیسوڈ موجود ہیں اور لائیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اپلوڈڈ ہیں، جا کے دیکھیں کیا سارے، یعنی روزانہ بیٹھ کے آمین پر بات ہوتی ہے، رفع الیدین پہ بات ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آمین پر ابھی تک ہمارا کوئی ایپیسوڈ نہیں آیا ہے، یعنی ابھی تک یہ ٹاپک ہم نے لیا نہیں ہے۔ رفع الیدین اس پر بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں لیا ہے، ہاں تقلید پر ہم نے لیا ہے، تراویح پہ ہم نے لیا ہے، لیکن باقی اور مسائل پہ تو ہم نے ابھی بات ہی نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ان کے خرافات ہیں، دوسری ان کی بدعقیدگیاں ہیں، ان پر جب ہم بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر آج کا جو یہ ٹاپک ہے، اس سے پہلے اسماء و صفات کا ٹاپک تھا، تو یہ جو موضوعات ہیں، ان موضوعات کو یہ لوگ چھپا دیتے، یہ لوگ یہ نہیں ظاہر کرتے۔ دیکھیے، اہل حدیث کی اصل جو دعوت ہے نا، وہ توحید ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، اس میں صرف اہل حدیث واحد جماعت ہے جس کی دعوت میں سب سے اہم چیز توحید کی دعوت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں بھی سب سے پہلے توحید تھی۔ تو سب سے پہلے ہماری دعوت سب سے پہلے توحید کی ہے۔ یہ آمین، رفع الیدین، یہ ہماری جو ہے اولین ترجیح نہیں ہے، ہم اس میں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس بہانے سے بھی لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس میں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح عقیدہ والوں کی، اس ہندوستان میں صحیح عقیدہ پہ چلنے والے اہل حدیثوں کے لیے یہ شعار کی حیثیت رکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اصل چیز ہمارا توحید ہے، ہم عقیدے توحید پر بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو شرک اور بدعات سے جو ہے بچاتے ہیں۔ ہمیں کتنے سارے ایسے ٹاپک ہم لے چکے ہیں، حاضر و ناظر کا جو مسئلہ ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے مسائل ہم لے چکے ہیں جو شرک سے متعلق اور بدعت سے متعلق ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اسے ہوشیار ہیں، بلکہ یہ جن کو یہ لوگ فروعی مسائل کہتے ہیں، ان میں سے کئی مسائل پر بحث کی شروعات آپ تاریخ پڑھیں گے تو خود ان حنفیوں نے کی ہے۔ میری کتاب ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک ایسی کوئی اسٹریم نہیں لی ہے جس کا ٹاپک ہو سینے پہ ہاتھ باندھنا۔ آپ جا کے چیک کر کے دیکھ لیں، آپ اتنے سارے ایپیسوڈ آ چکے ہیں، جا کے پورا لائیو چیک کر کے دیکھ لیں، ابھی تک سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے کوئی ٹاپک ہم نے نہیں لیا، کوئی اسٹریم ہم نے نہیں کیا۔ ہاں، اس ٹاپک پہ ہماری کتاب موجود ہے، میری کتاب آپ جا کے، لیکن یہ میری کتاب پہلی کتاب نہیں ہے۔ ہماری کتاب کا مقدمہ جا کے آپ پڑھیں گے تو آپ اس میں پوری تفصیل میں نے دے رکھی ہے کہ اس موضوع کو بر صغیر میں اٹھانے والے سب سے پہلے حنفی ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے مستقل کتاب پوری دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے لکھی ہے تو حنفی عالم ہے۔ پھر حنفی نے اس کا جواب دیا، پھر حنفی نے اس کا جواب الجواب دیا۔ ان کے یہاں اچھی خاصی لیدے ہو چکی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے بحثیں وہاں ہوئی ہے۔ بعد میں اپنے گھر کی بحثوں سے جب یہ اہل حدیث کو متاثر کرنے لگے تو بہت بعد میں اہل حدیثوں نے تو بہت بعد میں اس ٹاپک پہ کتابیں لکھی۔ ان کا عمل یہ تھا سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، لیکن ان کی کوئی کتاب نہیں تھی اس موضوع پہ، اس موضوع پہ ان کی کوئی بحث نہیں تھی۔ تو یہ سراسر بدنام کیا آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت پورے ہندوستان میں اتنے سارے اہل حدیث، 4 کروڑ اہل حدیث موجود ہیں، اگر سارے اہل حدیث آمین رفع الیدین پر بحث کرتے تو بتائیے کہ کتنی کتابیں ہونی چاہیے؟ پورے ہندوستان میں کتنی کتابیں ہونی چاہیے؟
सूरत उल फातिहा पे आप देखेंगे तो मुश्किल से 2-3 किताब मिल सकती है जो लिखी गई है। रफुल यदैन पे भी 1-2 किताब से ज्यादा नहीं पाएंगे जो उलमा अहले हदीस ने लिखी है। सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से भी 2-3 किताब से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। आमीन के ताल्लुक से भी मुश्किल से 1-2 किताब आपको मिलेगी। अगर सारे लोग इन्हीं मौजूआत पर बहस करते हैं तो क्या बताइए कि उलमा अहले हदीस की सारी किताबें इसी टॉपिक पर है, सारे मकालात इसी टॉपिक पर है, सारी तकारीर इसी टॉपिक पर है। उलमा अहले हदीस इस हिंदुस्तान में किताबें लिख रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, मदारी चला रहे हैं, क्या सब मिलजुल के बस यही कर रहे हैं? तो ये सरासर इत्तेहाम है जमात अहले हदीस पर। जमात अहले हदीस की किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए, आप देखिए कि उनके उलमा की जो किताबें हैं किस टॉपिक पर हैं, किन मौजूआत पर हैं। सबसे ज्यादा उलमा अहले हदीस की सारी तकरीरें छान मारिए, इंटरनेट पे जाइए, उनकी किताबों को उठाइए, जमा कीजिए। सबसे ज्यादा अहले हदीसों की अगर कोई टॉपिक आपको मिलेगा तो तौहीद का टॉपिक है। तौहीद पर उनकी सबसे ज्यादा बातें आपको मिलेंगी। इसलिए ये चंद नाम गिना के अहले हदीस जमात से और अहले हदीस की दावत से मुतनफिर करना चाहते हैं। ये उन असल में, जैसे आज हमने वादतुल वजूद का टॉपिक लिया है, इससे पहले अस्मा व सिफात का टॉपिक था और भी कई टॉपिक थे। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये लोग इन टॉपिक पर बात करते? आप जो है लोगों को मुतनफिर करने के लिए और हमारे खिलाफ मुश्तहिद करने के लिए आप 1-2 टॉपिक का नाम गिनाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। और खुद को अहले हदीस कहने वाले हमारे भाई यहाँ पर, हाँ ज़ैद भाई प्ले करिए जरा, एडिटर प्ले करिए। आप नमाज में हाथ कहाँ बांधते हैं? क्या आप रफ़ैदैन करते हैं? क्या आप तकलीद करते हैं? फिर तो आप मुशरिक हैं। आप 8 रकात तरावी नहीं पढ़ते, आपकी नमाज सही नहीं है। ये जो कहा ना, फिर तो आप मुशरिक है, तो यहाँ पर ये जो तकफीर वाला मसला है, एक बात वाज़ेह कर दें कि भाई एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है तकफीर। तो तकफीर के ताल्लुक से हम लोग खास स्ट्रीम कर चुके हैं, बल्कि ऐसे तशद्दुद का इल्जाम लगाया जाता है कि अहले हदीस तकफीर करते हैं, और ये बात बिल्कुल झूठी बात है। तो ये चीज में बैलेंस वाली बात क्या होगी कि सही बात है कि भाई शिर्क को शिर्क कहेंगे, कुफ्र को कुफ्र कहेंगे, लेकिन जो करने वाला अगर कलमा गो है तो कुछ एहतियात होते हैं जो कुरान और सुन्नत में हमें बताए गए हैं, उसके ऊपर खास स्ट्रीम हम कर चुके हैं। हम लोगों को उल्टा डिस्कशंस में खास बताते हैं कि इसके अंदर तकफीर से तुम बचो, उल्टा यहाँ पे अच्छे खासे डिस्कशंस हुए हैं। अच्छा, एक बात गौर करने वाली ये है कि आप खुद देखिए कि हम लोग जो कई बार जो जवाब देते हैं वो सवाल कोई और उठाया है पहले से। आप देखोगे 50-50 क्लिप्स है, जैसे मिसाल के तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद की देख लीजिए कि उनके I+TV के अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, आई थिंक 60 से ऊपर I+TV इख्तिलाफ का हल, उनके 60 से ऊपर सवालों का जवाब दिया है हमने। अब जो सवाल उठा रहा है वहां से लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, और ये कहना कि हम लोग जवाब दे रहे हैं तो हम लोग गलत कर रहे हैं और हमें हक बात वाज़ेह नहीं करना चाहिए दलाइल की रोशनी में, और वहां वो जो बातें लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कह रहे हैं, तो वो चीज उनकी तरफ से आए तो वो ठीक है, और हम लोग जवाब दें तो हम लोग कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। भाई लोगों के लिए हक बात, कुरान सुन्नत की बात वाज़ेह करना कि भाई ये चीज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, ये चीज कैसे गलत हो सकती है, आप खुद सोचो। और एक और बात गौर करने की बात है कि आज जो मुसलमानों के जो हालात है, तो इन हालात में तो हमें और ज्यादा कुरान और सुन्नत में क्या बात मिलती है, हमारे दिलों को तो और ओपन होना चाहिए कि जो हक बातें हम देखेंगे, हम उससे सोचेंगे, हम उसे कबूल करेंगे, ये होना चाहिए। जी शेख, आप कंटिन्यू करें। एक भाई मैं समझा आप बोलेंगे जी जी बात, ये जो सिर्फ तकलीद को कहा ना इन्होंने, ये तकलीद को हम शिर्क कहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तकलीद को अहले हदीस कभी नहीं शिर्क कहते हैं, तकलीद की एक खास शक्ल को शिर्क कहते हैं। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह की जो तफसीर है कि ऐसी चीज को हलाल करना और हराम करना, उलमा के हलाल करना और हराम करना, अल्लाह ने हलाल की और हराम की और उस तरह तस्लीम कर लिया जाए और वो ना हो हकीकत में, तो मखसूस को तकलीफ शिर्क कहते हैं, ना कि तकलीफ को उलमाए अहले हदीस शिर्क कहते हैं। अब ये ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि उलमाए अहले हदीस हर चीज को शिर्क कहते हैं और तकलीद को भी शिर्क कहते हैं। आप दिखा दीजिए कि कहाँ शिर्क कहते हैं तकलीद को मुतलक तौर पे। तो ये वजाहत होनी जरूरी है हमारी तरफ से। किफायत भाई भी थोड़ी सी इसमें वजाहत जरूर करें। अच्छा भाई, ये लोग ये कहते हैं कि मुल्क के हालात इतने खराब है, उसमें ये बहसें नहीं छेड़ना चाहिए। तो दारुल उलूम देवबंद में जो आपने शोबे मुनाजरा खोल के रखा हुआ है, बंद कर दीजिए उसको ना। आप अपने हम जामिया सल्फिया में तो कोई शोबे मुनाजरा नहीं है,
بلکہ میں خود مدرسے سے فارغ ہو کر کے آیا تھا تو مجھے خود دیوبندیوں کے ان عقائد کا علم نہیں تھا، یہ تو میں بعد میں کر کے ہم نے پڑھا ہے۔ تو اگر ملک کے حالات اتنے خراب ہیں تو دارالعلوم دیوبند میں جو شعبہ مناظرہ ہے وہ بند کر دیجئے، اور کیوں پھر غیر مقلدوں کے خلاف 35 کتابوں کی سیٹ اپ نکالتے ہیں؟ ہاں، اہل حدیثوں کے خلاف ان لوگوں نے تحفظ سنت کانفرنس سے سارے مسائل کہاں سے شروع ہوئے؟ پورے ملک میں گھوم گھوم کر کے جمعیت العلماء والوں نے اہل حدیثوں کے خلاف جمعیت تحفظ سنت کانفرنس کی اور پوری 50 کتابوں کا سیٹ نکالا ہے، جس کا جواب مولانا رئیس الاحرار ندوی نے دیا ہے۔ تو آپ ہم پر اعتراض کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو جواب دے رہے ہو تو آپ کی ویڈیوز ہی کا جواب دے رہے ہیں نا، تو جو یہ ویڈیوز نشر کر رہے ہیں، جو اس پر کمنٹ کر رہے ہیں، جو ان کو شیئر کر رہے ہیں، ان کو آپ سمجھائیے یک طرفہ بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کے ہاں ملک کے ان حالات میں جو مسلکی باتیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہ دو طرفہ ہو رہی ہیں، یہ ایک طرفہ نہیں ہو رہی ہیں، ہم کو آپ مجبور کرتے ہیں جواب دینے کے لیے۔ آپ جب اعتراضات آپ دیکھیے پورے ہندوستان کے اندر دیوبندیوں کو اس سطح پر جواب دینے کا سوائے ایپلس کے اور کہیں پر آپ کو کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے؟ یہ کام تو صرف ایپلس کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور ہم کو آپ نے مجبور کیا جواب دینے پر، تو آپ اعتراض کریں گے تو جواب دیا جائے گا نا۔ آپ اعتراض کریں تو آپ کو ملک کے حالات نہیں یاد آتے ہیں، اور ہم جواب دیں تو آپ کو ملک کے حالات یاد آ جاتے ہیں۔ یہ تو عجیب سی بات ہے بھائی کہ آپ جو ہے وہ آپ مسلک پرستی کریں، آپ فرقہ واریت پھیلائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہم آپ کے اعتراضات کا جواب دیں تو ہم فرقہ واریت، مطلب یہ فرقہ واریت کی کون سی تعریف ہے جس میں دیوبندی اعتراض کر کے تو فرقہ واریت کے الزام کے تحت نہیں آتے، ہم اعتراضات کا جواب دے کر کے فرقہ پرست ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری بھائی کی حالت پر رحم کرے۔ اصل میں یہ خود ایک طرح کی فرقہ واریت ہے، یہ خود ایک طرح کی فرقہ واریت ہے۔ جناب دیکھیے، یہ ہم کو اہل حدیث نے بولنے کو تیار نہیں، کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، ہاں اتنا ان کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے کہ اہل حدیث کو اہل حدیث نہیں بول سکتے ہیں، بولیں گے جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، کیونکہ اہل حدیث اگر ہم کو بول دیں گے تو ہماری تعریف ہو جائے گی نا۔ ان کے اندر نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اب ہمارے اعتراضات کا جواب نہیں دے پا رہے تو ہمارے زبان فرقہ واریت کا حوالہ دے کر کے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے، مطلب کوئی کسی جماعت کو جلدی یہ نہیں بولتا، اہل حدیثوں نے تو شاید کسی کو بولا ہو اس طریقے سے ملک میں، خیبر صغیر ہند و پاک میں، کہ یہ بولا ہو کہ بھئی فلاں جماعت دہشت گرد ہے، یا فلاں جماعت میں دہشت گردی کی تربیت ہوتی ہے، یا فلاں جماعت کا کوئی آدمی دہشت گرد ہے۔ نہ تو بریلویوں کو، نہ تو دیوبندیوں کو، نہ تو شیعوں کو، یعنی ہندوستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان جماعتوں میں سے نہ تو بحیثیت جماعت کسی کو بولا ہے، نہ تو بحیثیت فرد کسی کو بولا ہے۔ لیکن ان کے علماء نے تو بالکل بھائی کتابوں میں لکھا، اخبار میں ان کے جو دیوبندی طرز کے صحافی ہیں انہوں نے ایسا لکھا، اور اخبار میں لکھا، کتاب میں لکھا، تقریروں میں بیان کیا ہو تو کیا ہی یہ سب کیا، جا کے پارلیمنٹ میں بھی بولا۔ یہ اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس سینسیٹیو مسئلے میں، حساس مسئلے میں تمہاری نفرت کا یہ حال ہے، تمہاری جو ہے بدترین عصبیت کا یہ حال ہے کہ تم نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ کاغذ چھوڑا، نہ قلم چھوڑا، نہ اسٹیج چھوڑا، نہ جلسہ، نہ تقریر، نہ کوئی مجلس، نہ خلوت، نہ جلوت، جا کے پارلیمنٹ میں بھی اہل حدیثوں کو دہشت گرد کہا۔ تو اس سے بڑا تعصب اور اس سے بڑی نفرت اور اس سے بڑی ہٹ دھرمی کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے بھائی جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ کفایت بھائی آگے چلیے۔ اچھا، اس میں سب سے اہم بات یہ کہ شیخ شعبان نے جو ذکر کیا نا کہ پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے اہل حدیث کو دہشت گرد کر دیا، تو اس کا پس منظر کیا ہے آپ سنیے کہ وہ بھی ان لوگوں کی جو ہے شرارت کو بتاتا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا، اس مسئلے میں پوری جماعت اہل حدیث ان کے ساتھ تھی۔ حالانکہ جماعت اہل حدیث کا آفیشیل فتویٰ یہ ہے ان کا کہ 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل حدیث خاموش رہے۔ یہ لوگ اپنے مسئلہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ خود جو ہے جامع مسجد کے امام نے بھی ان کو کہا کہ بھئی چھوڑ دو اپنا مسلک، اہل حدیث کا مسلک مان لو، ہاں وہ بھی مسلم پرسنل لا کے ممبر ہے، لیکن سمجھانے بجھانے کے باوجود ان لوگوں نے ضد کیا، اپنا وہ تقلیدی جو مسلک تھا اس کو پکڑے رہے، چمٹے رہے، اور بالآخر جو ہے 3 طلاق کا قانون پاس کروا دیا ان نالائقوں نے۔ اور وہاں پہ جب ان کو گھیرا کچھ لوگوں نے کہ سلفی لوگوں کا فتویٰ تو یہ کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دی جائے تو ایک ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے سلفیوں کو کہہ دیا ہم ان کو نہیں مانتے، وہ تو دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جس مسئلے پر پوری جماعت اہل حدیث ان کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی جماعت اہل حدیث نے اپنا جو فتویٰ تھا، اپنا جو موقف تھا اس کو دبا دیا، اس کو جو ہے اجتماعیت کی خاطر اس کو اس بیچ میں نہیں اٹھایا، دبا دیا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کاغذات پہ دستخط کے، سبمٹ کیا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اہل حدیث کی قربانی کا صلہ کیا دیا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان کو دہشت گرد بول دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کس منہ سے تم لوگ کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے کہ اہل حدیث اس طرح کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مشرک اہل حدیث واحد جماعت ہے پوری دنیا میں، واحد جماعت ہے جو تکفیر میں سب سے زیادہ محتاط ہے، سب سے زیادہ تکفیر میں محتاط واحد جماعت اہل حدیث ہے۔ باقی دوسری جماعتوں کا آپ دیکھیں گے وہ تو بالکل فٹافٹ سب کو کافر کر دیے چلے جاتے ہیں، ان کے یہاں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو تقلید شرک ہے، بھئی کس اہل حدیث نے کہا کہ اور کہا کہ تم لوگ مشرک ہو؟
ہندوستان کی کس اہل حدیث نے مقلدوں کو مشرک کہا؟ بھائی بعض اہل علم نے جو تقلید کی ایک قسم بیان کی، خود شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جس کو یہ لوگ حنبلی بولتے ہیں، جن کو یہ لوگ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لوگ حنبلی، حالانکہ وہ اہل حدیث ہیں، مقلد نہیں تھے وہ، لیکن یہ لوگ بات آتی ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو یہ لوگ ان کو بھی مقلد بول دیتے ہیں کہ وہ حنبلی تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ قسم بیان کی ہے کہ جو شخص کسی ایک شخص کو اس قدر مان لے، اتنا بڑا متبع مان لے کہ سب کچھ اسی کو شریعت ساتھ مان لے اور جو کچھ وہ کہے گا وہی مانے گا، اس سے ذرا سا بھی ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسا شخص، یہ شرکی عقیدہ، یہ کفری عقیدہ، یہ بات ہندوستان کے اہل حدیثوں نے کی، یہ بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے، لیکن ہندوستان کے اہل حدیثوں نے یہاں کے پائے جانے والے حنفیوں مقلدوں پر یہ فتویٰ نہیں لاگو کیا ہے، انہوں نے بس ایک قسم بیان کی ہے کہ یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے جو ابن تیمیہ نے بیان کی ہے، لیکن یہاں کسی کے بارے میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ یہ خود سے اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے، کس اہل حدیث نے کیا، کس کتاب میں لکھا ہوا یہ لوگ جو مشرک ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہے جو فروعی ہے اور خود کو اہل حدیث کہنے والے ہمارے بھائی، خصوصاً آئی پلس ٹی وی کے زید پٹیل اور ان کی ٹیم کچھ دنوں سے یوٹیوب پر ایک نئے چینل آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل، اس پر مستقل ان فروعی مسائل پر اظہار حق کے نام پر پروگرام کر رہے ہیں۔ اختلاف کا حل عنوان اور ساری باتیں انتشار والی، پڑوس ملک کے علماء کرام کے ویڈیو کلپس بتا کر اس کے جوابات دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ارے میرے عزیزوں، یہاں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھو، کن مسائل میں آپ قوم کو الجھا رہے ہو۔ کوئی ان بھائیوں کو اور اہل حدیث سلفیوں کے بڑے علماءوں کو سمجھاؤ کہ ملک میں مسلمانوں پر سخت آزمائش کی حالات چل رہے ہیں، ظلم کی انتہا اپنے عروج پر ہے، ایسے میں اتحاد اور محبت۔ ایک منٹ دیکھیے، مسلمانوں پہ آزمائش چل رہی ہے، اور جب وہ 3 طلاق کا مسئلہ تھا تب کس نے غداری کیا تھا، کس نے جا کے اہل حدیثوں کو بدنام کیا تھا، یہ بھول گئے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ ظلم کی انتہا اپنے عروج پر ہے، ایسے میں اتحاد اور محبت کی کوششیں کرنے کے بجائے یہ اہل حدیث لوگ کن باتوں میں لگ گئے۔ یہ اختلافات کا حل نہیں بلکہ انتشار کا ذریعہ ہے۔ اس وقت فروعی مسائل سے زیادہ اہم عقائد، ارتداد اور ظلم کے خلاف آواز۔ بس روکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مشکل حالات ہے۔ دیکھیے، ان مشکل حالات میں اگر مسلمانوں پر مشکل حالات ہیں تو اس کی وجہ ان کے عقدی اعتبار سے ان کا بگڑنا، ان کے ایمان کا کمزور ہونا۔ اس وقت آپ پوری ہندوستان کی مسلمانوں کے دیکھ لیجئے، قبر پرستی، شرک، پیری مریدی اور بدعت و خرافات میں پوری طرح سے لت پت ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں پہ پردہ ڈالنے سے اللہ کی مدد آئے گی؟ جب تک ہمارے اندر توحید نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ان حالات کی پیشنگوئی کر دی ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کی پیروی اور شرک سے نجات، توحید، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ طاقت ہے جس سے نجات مل سکتی ہے۔ باقی آپ یہ سوچیں کہ ویسے اتحاد کا نعرہ لگا دیں، امت شرک کر رہی، شرک کرنے دو، بدعت و خرافات میں ان کو مرنے دو اس میں، اور ایسے اتحاد کا نعرہ لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا، تو ایسے اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے۔ اس وقت یعنی اگر مسلمانوں پہ کے حالات خراب ہیں تو سب سے اہم ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو توحید سے جوڑیں۔ مشرکین مکہ کو آپ دیکھ لیں، وہ جب ان کی کشتی دریا میں ڈوبنے والی ہوتی تھی تو اس وقت ان کو توحید کے علاوہ کچھ یاد نہیں آتا تھا، بولتے تو ہم تو برے پھنسے، اب ہمارے پیر مرید اور یہ بت نہیں بچا، وہ صرف اس ٹائم پہ صرف اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ مشرک تھے لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ حالات ہمارے خراب ہیں، ہم پھنس چکے، اب صرف اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ تو ایسے اگر مسلمانوں کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے حالات خراب ہے، مشکل ہے، تو اب اللہ ہی تمہاری مشکل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کٹھن موقع پہ صرف اللہ سے جڑنا چاہیے، توحید کی باتیں کرنے، شرک اور بدعت سے لوگوں کو روکنا، یہ اولین ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا کہ حالات خراب ہے، حالات خراب ہے تو ایسا ہونا چاہیے، حالات خراب ہے تو ایسا ہونا چاہیے، محبت۔ یہ جو ابھی رمضان میں یہ اذان وقت پہ دینے پہ جو ہے ہنگامہ کر رہے تھے، یہ کون سی محبت بانٹ رہے تھے بھائی؟ یہ مسجد بنانے پہ جو ہنگامہ کر رہے تھے، یہ کون سی محبت بانٹ رہے تھے؟ کسی جگہ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھی گئی تو اس پہ ہنگامہ کیے، یہ کون سی محبت بانٹ رہے تھے بھائی؟ یہ حالات خراب ہی کے زمانے میں تو یہ سارا کام انہوں نے کیا ہے، اور ہم کو مطلب تبلیغ کر رہے بیٹھ کر کے
गुंडा गर्दी सारी जो इन्होंने किया, ये हालात खराब के जमाने में किया और अभी रमजान में इसका मुजाहरा इन्होंने किया हुआ। तो ये कहते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि गैर मुल्की उलमा के अच्छा, वीडियोस का जवाब दे रहे हैं हम लोग, गैर मुल्की उलमा, सरहद पार के उलमा, भाई मसलक तो आपका है ना, मसलक चाहे उसकी तायीद और उसका बयान चाहे यहाँ से हो रहा हो चाहे सरहद पार से हो रहा हो, सरहद बदलने से मसलक थोड़ी बदल जाता है, मसलक तो एक ही है। तो ये बात की भाई, अच्छा गैर मुल्की उलमा के वीडियोस जिनका हम जवाब दे रहे हैं, क्या इस मुल्क के लोग उसको शेयर नहीं करते हैं, नशर नहीं करते हैं, उस पर कमेंट नहीं करते हैं? गुदरचे की ये वीडियो बनाने वाले इस मुल्क के ना हो, लेकिन इसको नशर करने वाले, हाँ अरे ये गैर मुल्की उलमा अहले हदीस यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों के सवालात अटेंड करते हैं, उनके जवाब देते हैं, उनके जवाब देते हैं। फला साहब यहाँ से सवाल कर रहे हैं, उनको जाके रोको ना कि हमारे हिंदुस्तानियों का जवाब क्यों देते हो। अच्छा, ये बात भी पूरे तौर पे गलत है ना कि सिर्फ गैर मुल्की लोगों का जवाब देते हैं। भाई बहुत सारे वीडियोस तो यहाँ के मकामी उलमा के, यहाँ के देवबंदियों के मकामी उलमा का हम जवाब दिए, बल्कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे की साइट से निकाल करके स्क्रीनशॉट ला करके हमने जवाब दिए। कितने सारे दारुल उलूम देवबंद के फतवों का जवाब हमने दिया है। ये बोल रहे हैं कि अहले हदीसों को सलाम नहीं करना चाहिए इस तरह के हालात में, दारुल उलूम देवबंद वाले फतवा दे रहे हैं। इनको याद नहीं आता है कि दारुल उलूम देवबंद वालों को समझा दें। वो फतवा भी मैं इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट लगाता हूँ उसका, कि बोलते हैं कि अहले हदीसों को सलाम नहीं करना चाहिए। ऐसे मुल्क के हालात में ये फतवे दे सकते हैं कि अहले हदीसों को सलाम नहीं करना चाहिए, और हमको बता रहे हैं कि हम गैर मुल्की उलमा का जवाब देते हैं। भाई हम यहाँ हिंदुस्तान की भी बहुत सारे लोगों का हमने जवाब दिया है। यहाँ पर जो गुफ्तगू करने के लिए आते हैं लाइव देवबंदी और दिफा करते हैं अपने मसलक का, ये गैर मुल्क के नहीं होते हैं, तो इसी मुल्क के लोग हैं जो आकर के दिफा करते हैं इस मसलक का। जी शेख के साथ आगे बढ़ते हैं, वीडियो आगे चलाते हैं। अच्छा, इसमें ज्यादा एतदाल की बात ये होती कि अगर वो कहते कि मेरी अपील है देवबंदी, हाँ, बरेलवी और फला फला से अहले हदीसों से भी, तो ये बात ज्यादा एतदाल की होती। सिर्फ खास अहले हदीसों को ये कह रहे हैं कि अहले हदीसों को अभी जवाब नहीं देना चाहिए। सवाल वो लोग पूछेंगे, एतराज वो लोग उठाएंगे, अहले हदीसों को जवाब देने में वो मुजरिम हो जाते हैं। ये कौन सी बात है? इंसाफ की बात नहीं है ना। और असल बात क्या है? हक की पैरवी, इजहार हक जो बता रहे हैं आप ऊपर, हक की पैरवी असल है। ये इख्तिलाफ को, क्या इनका जो कंसेप्ट है ना, इख्तिलाफ को भूल जाओ, इख्तिलाफ भूल जाओ, ये ऐसे हल होता है। बीमारी को भूल जाओ, बीमारी है, ऐसे बीमारी हल होती है। बीमारी का इलाज करना होता है ना, इलाज करने, इख्तिलाफ का इलाज क्या है? कुरान और सुन्नत की तरफ लौटना, यही तो इलाज है ना, कि कुरान और सुन्नत में क्या है वो जाके देखेंगे तो ही तो इलाज होगा। ये जो कहना कि भूल जाओ बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है, ऐसे बीमारी हल होती है ना, बीमारी ऐसे हल होती है ना, इख्तिलाफ ऐसे हल होता है। जी शेख, आप कंटिन्यू। होती है वैसे ही क्या होता है कि जब तक अपना वाला मार रहा है, जब तक अपना वाला जीत रहा है, तब तक छोड़े रहो, जब तक अब तक छोड़े रहो, कुछ नहीं बोलो, मोहब्बत नहीं, तब तक चलते रहेगा। जैसे ही अपने वालों को हार होने लगी, ऐसे झगड़ा मत करो, छोड़ो, मोहब्बत करो, झगड़ा मत करो, दोनों भाई भाई है। लेकिन अभी तक मार ले, अभी तक मार ले चल रहा। और जैसे ही वो उठ के खड़ा हो गया बेचारा, तैसे नहीं, झगड़ा मत करो, देखो पुलिस आ रही है। तो यही काम कर रहे हैं। जब यहाँ से चोट पहुंची है, लगी है, जवाब नहीं बन पड़ रहा है, तो आके कह रहे हैं अभी तक पीट रहे थे, ये मैदान खाली था तो सब अच्छा था, गाली दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पार्लियामेंट में दहशतगर्द, सब अच्छा था, सब कुछ बोल रहे थे। अब जब जवाब मिल रहा तो कह रहे साहब झगड़ा मत करो, मोहब्बत, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तब ये चल रहा है। ये अगर अरे भाई मुसलमानों, अभी मजे की बात ये है, कहते हैं मुसलमानों में बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या मुसीबत है? कहते हैं भाई मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, ये गिराए जा रहे हैं। भाई घर गिराने से पहले इनकी तारीख रही कि हमारी मस्जिदें गिराई इन लोगों ने। यानी ये जो मुसलमानों पे मुसीबत की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले मैंने खुद फेसबुक पे डाला था, वो वीडियो डाला था, वो तस्वीर डाली थी, जाके चेक कर लें, काफी पुरानी बात है। इन लोगों ने अहले हदीस की मस्जिद तामीर हो चुकी थी, खड़ी ले जाके बिल्डोजर चला के उस पर जो गिरवा दिया। यानी अहले हदीस की मस्जिद को गिरा दिया इन लोगों ने। ना सिर्फ एक मस्जिद की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी मस्जिदों को इन लोगों ने कहीं बनने से रोक दिया है, कहीं अहले हदीस मस्जिद को गिरा दिया है, कहीं अहले हदीस मस्जिद पे कब्जा कर लिया है। ये जो दूसरों को ये आमीन रफुलदैन की बात करते हैं कि ये लोग इस पे फितना फसाद करते हैं। अरे यार, तुम लोग तो जाके पूरी मस्जिदें कब्जा कर रहे हो, तुम लोग बड़ी बनी बनाई मस्जिदें जाके गिरा रहे हो। अभी एक मस्जिद में किसी अहले हदीस ने, जबकि अहले हदीस की मस्जिद में अहले हदीस के मुताबिक खुतबा दे दिया, तो 2-3 देवबंदियों ने क्या कि हमारी तो नमाजी नहीं हुई, हमारी नमाजी नहीं हुई। मैंने कहा इतने सारे, मैं कहा जाओ किसी से फतवा लेके आ जाओ कि जो अहले हदीस की मस्जिदों में आके नमाज पढ़ते हैं उनकी जुमा की नमाज नहीं होती है। तो इतना सख्त है लोग। आप बताइए किसी भी दुनिया की किसी भी अहले हदीस मस्जिद में
رفع کرنے پر کسی اہل حدیث نے رفع نہ کرنے پر کسی حنفی کو مارا کسی اہل حدیث نے، لیکن تمہاری تاریخ موجود ہے کہ رفع کرنے پر تم لوگوں نے ہاتھ توڑے ہیں. آج دنیا کی کوئی مسجد بتا دو کہ آمین نہ کہنے پر کسی اہل حدیث نے کسی کو تنگ کیا، لیکن تمہاری تاریخ موجود ہے کہ آمین کہنے پر تم لوگوں نے مارا پیٹا ہے. آپ کہیں بھی اہل حدیث مسجد میں ان سب مسائل کو لے کے کسی اہل حدیث نے کوئی انتشار نہیں کیا، لیکن ان کی پوری تاریخ رہی. انہوں نے آمین پہ جھگڑا کیا ہے، انہوں نے رفع الیدین پہ جھگڑا کیا ہے، انہوں نے جمعہ کے خطبے کو لے کے جھگڑا کیا ہے، انہوں نے جو ہے افطار کے ٹائم کو لے کے جھگڑا کیا ہے، ہر مسئلے کو. حتیٰ کی جنازہ کی نماز میں میت سامنے وہاں پہ ان لوگوں نے جھگڑے کیے، وہاں پر ان لوگوں نے جھگڑے کیے کہ کون پڑھائے گا. اتنے بڑے جو ہے فتنہ شرانگیز یہ لوگ، اور یہ الٹا الزام دیتے ہیں اہل حدیثوں کو کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. میڈ ان امریکہ جو آتنکی ہیں اور سلفیوں کو جو قتل کر رہے ہیں اور مطلب بری طرح قتل کر رہے ہیں، اور یہی جو اعمال ہیں یعنی جن کو کہتے ہیں نا کہ ہم تو فروعی مسائل ہیں اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہی فروعی مسائل پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی سلفیوں کا قتل ہو رہا ہے اور دن دہاڑے ہوتا ہے اور آئے دن ہوتا ہے. اور یہ میڈ ان امریکہ جو آتنکی ہیں افغانستان میں جو حکومت کر رہے ہیں یہ کرتے ہیں. کبھی ان کی محبت پھڑکی، کبھی ان کی محبت جاگی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا تو دفاع کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں. دفاع یا خاموشی یا تعویل، تین کے بعد کوئی چوتھا نہیں ہے ان کا. اور اس کے بعد میں یہاں بڑے آئے محبت جھاڑنے. صحیح. بہت اہم بات ہے کہ ان مسائل پر اہل حدیثوں کا قتل ہو رہا ہے. افغانستان میں ان کو جان سے مارا جا رہا ہے. شیخ شعبان نے بہت اچھا نکتہ ہے، اس پر ان کا منہ نہیں کھلتا ہے کہ اس کی جو ہے مذمت کر دیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اہل حدیثوں کی جان لی جا رہی ہے، ان کا قتل ہو رہا ہے، اور یہاں اہل حدیث صرف بات کر لے. وہ بھی دیکھیں اہل حدیث ابتدا نہیں کر رہا. ان لوگوں نے ایسی ویڈیوز بھر دی ہیں یوٹیوب پہ، ایسی ویڈیوز کی قطار لگا دی ہے، آئے دن لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں سب کچھ. ایسے میں وہ بھی اہل حدیث کی اتنے سارے یوٹیوب چینل ہے، اتنے سارے ادارے ہیں، خود ہمارا اتنا سارا یوٹیوب چینل ہے، صرف ایک جگہ، وہ بھی ہفتے میں ایک دن، وہ بھی کبھی کبھار جزوی طور پر کوئی بات آتی ہے، مستقل ٹاپک لے کے بھی اس جو ہے بات نہیں، بہت ایک دو ٹاپک میں بات ہوئی ہے. اتنا معمولی دفاع کرنے پر یہ اس طرح سے جو ہے آگ اگل رہے ہیں کہ امت میں انتشار تو آپ لوگ کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کوششیں کرنے کے بجائے یہ اہل حدیث لوگ کن باتوں میں لگ گئے. یہ اختلافات کا حل نہیں بلکہ انتشار کا ذریعہ ہے. اس وقت فروعی مسائل سے زیادہ اہم عقائد، ارتداد اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. خدارا ہوش کے ناخن لے. میڈیا پر آ کر اپنے ایک بات انہوں نے کہا کہ عقائد پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. بتائیے آپ کے کون سے پروگرام میں عقیدے پہ بات ہوتی ہے؟ عقیدے پہ بات تو ہم کر رہے ہیں، اہل حدیثی تو عقیدے پہ بات کر رہا ہے. حقیقت میں سب سے زیادہ اہل حدیث کی تقریریں عقیدے پر ہوتی، کہیں بھی جا کے سن لیجیے. آپ کہہ رہے ہیں عقیدے پہ بات نہیں، لیکن عقیدے پہ بات کرتے ہیں آپ کہاں پہ؟ آگے. اچھا، ارتداد کا شکار سب سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. ارتداد کی بات جو انہوں نے کہا، مسجدوں سے جوڑو، عورتوں کو عیدگاہ سے جوڑو، عورتوں کو نماز میں لاؤ. ارتداد کا مسئلہ ہو رہا ہے، توحید سکھاؤ تاکہ ارتداد کا کم ہو مسئلہ. لیکن یہ عقیدے پہ زور نہیں دیں گے. ارتداد کسے ہوتا ہے؟ عقیدے توحید کمزور ہونے سے. اور ارتداد خواتین میں زیادہ ہو رہا ہے. کسی بھی طبقے میں ہو، ہر جگہ تکلیف ہم کو ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ارتداد اس طبقے میں زیادہ ہو رہا ہے جہاں دین کم ہے، اور ان طبقات میں زیادہ ہو رہا ہے جہاں دین کے نام پر جہالت اور بدعت ہے اور خرافات ہے. تو ارتداد کا حل تو یہی ہے کہ مسجدوں سے جوڑو، خرافات نکالو، توحید کی تبلیغ کرو، عقیدے توحید کو مضبوط کرو. تو وہ کرو نا بھائی، وہی تو ہم کر رہے ہیں. ارتداد کا علاج یہی ہے، تو یہ کرو اور یہ کرنے دو اس چیز کو. اور آئی پلس کا اکیلے یہ کام تھوڑی نہ ہے. مطلب اظہار حق جو ہے وہ ایک ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے کتنے زمانے تک کے ہم مرتد لوگوں سے، ایکس مسلم سے، الگ الگ مذہب کے ماننے والوں سے ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں. آئی پلس کے اسی اسٹیج پہ کرتے رہے. ابھی بھی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کے درمیان میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو شعبے ہیں دین کے، تمام شعبوں پر تو آئی پلس پہ کام ہو رہا ہے. فقہ کے شعبے پر کام ہو رہا ہے، عقیدے کے شعبے پر کام ہو رہا ہے، منہج کے شعبے پہ کام ہو رہا ہے، اخلاق پر کام ہو رہا ہے، خواتین کے لیے اسٹریم چل رہی ہے، نوجوانوں کے لیے اسٹریم چل رہی ہے. تو زید بھائی کا ماشاءاللہ آئی پلس پہ جو ریپلائز کا چینل ہے، اس میں جو اسلام کے خلاف اعتراضات ہو رہے ہیں اس کا باقاعدہ جواب دیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی بہت سارے اس کے جوابات دیے جاتے ہیں.
آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہم لوگ تو سب کر ہی رہے ہیں جتنا ہماری استطاعت میں، طاقت میں، وسعت میں، اتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، ہر شعبے پر تو کام ہو ہی رہا ہے۔ ارتداد کے مسئلے پر عملی سطح پر بھی میں خود ذاتی طور پہ نیچے زمین سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ ایسے بہت سارے ارتداد کے کیسز میرے پاس آئے ہیں، کاؤنسلنگ کی ہے، میں آئی سی پہ رہتے ہوئے بہت ساری اس طرح کی لڑکیوں کی ذہن سازی کی ہے، کاؤنسلنگ کی گئی ہے ان کی۔ تو آپ ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم تو کر ہی رہے ہیں ہر سطح پر کام الحمدللہ۔ یہ کہنا کہ ہم صرف یہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کا الزام ہے۔ بارک اللہ۔ جی صاحب آپ کچھ بول رہے تھے۔ اور حقیقت میں آئی پلس ٹی وی ریپلائز میں ہم کیوں جواب دے پا رہے ہیں؟ ایک بنیادی بات کیا ہے کہ ہم بندھے ہوئے نہیں کسی مسلک سے۔ اگر یہ بوجھ ہوتا نا کہ ہم اگر کوئی مسلک سے بندھے ہوئے ہوتے، حنفی مسلک کے ہیں مان لو، شافی مسلک کے ہیں، بھائی کتنی آسانی سے ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جب کوئی بات علماء کی، کوئی بات فقہا میں، فقہ میں کوئی بات آ جاتی ہے کہ کوئی بات جس پہ ایکس مسلم لوگ یا اسلام پہ اعتراض اٹھانے والے وہ لوگ اس کو لے کر ایشو بنائے ہوئے، مدعا بنائے ہوئے، تو ہم لوگ تو بہت آسانی سے پلڑا چھاڑ دیتے ہیں کہ بھائی علماء انسان ہے، ان سے بھول ہو سکتی ہے، ہم اس عالم کی بات کو لیں گے جو قرآن و سنت کی بات کہتے ہیں۔ تو ہم وہ بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ضعیف حدیث کو لے کر کے کوئی اعتراض ہوتا ہے، بہت آسانی سے بول دیتے ہیں تو حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ اہل حدیث ہے اس لیے۔ کیوں ہم لوگ اتنا آسانی سے آئی پلس ٹی وی ریپلائز اتنا کامیاب کیوں ہے اللہ کے احسان سے؟ اس لیے کامیاب ہے کہ ہم لوگ وہ جواب کیوں دے پاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس چیز میں یہ ساری چیزوں کے شکار نہیں ہیں۔ جب شرکیہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی غلط بات ہوتی ہے ہمارے نزدیک کی، تو ہم اس کو کلیئرلی بول دیتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں۔ ہمارا تو جواب ہو گیا، وہی جواب ہے ہمارا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں ارتداد کے تعلق سے، تو الحمدللہ آئی پلس ٹی وی وہ کام کر رہا ہے اللہ کے احسان سے، الحمدللہ۔ جی آگے آپسی اختلافات کا تماشا فرقہ پرستوں کے سامنے کر کے انہیں مزید موقع مت دیں۔ امت کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ انتشار کا سلسلہ شروع ہو جائے، اس سلسلے کو بند کریں۔ کوئی یہ پیغام آئی پلس ٹی وی اور اہل حدیث کے سنجیدہ علماء و ذمہ داران تک پہنچائے تاکہ یہ امت مزید بکھرنے سے بچ جائے۔ یہ وقت اتحاد کا ہے، اتحاد کی کوششیں اور فکریں کریں۔ اچھا یہ پیغام ان کو پہنچانا تھا، اسٹریم تو اوپن ہے نا، یہیں آ کر کے کیوں نہیں سمجھا دیے؟ اس کے لیے ویڈیو بنا کر کے کیوں خود فرقہ پرستی پھیلانے میں ملوث ہو گئے بھائی؟ یہ خود فرقہ پرستی پھیلانی تھی، اس وجہ سے تو نا پورا ویڈیو بنا رہے ہیں، ورنہ آپ اسٹریم میں آ کر کے ہم کو سمجھا دیتے۔ آئی پلس ٹی وی کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس سے بات کر لیتے۔ ہم لوگ کوئی خلا سے تو بات نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو آپ کو ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ آپ آتے آئی پلس، آپ اسٹریم میں آ کر کے ہم کو سمجھا دیتے یہ بات۔ اصل مسئلہ یہ کہ یہ بھی نا ایک پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلک کے حق میں بس، اور اہل حدیث پر الزام لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ مخلص ہوتے اپنی اس دعوت میں تو آ کر کے تنہائی میں ہم کو سمجھاتے، اسٹریم میں آ کر کے یہ بات ہم کو سمجھاتے، دو بدو گفتگو ہو جاتی تھی ان سے۔ اچھا کیا اتحاد کرنے کے لیے اور محبت اچھا میں کرنے اس کے میں لیے ایک بات ضرور کہنا ہے چاہتا ہوں۔ کہ فروعی مسائل پہ بات بند ہو جائے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اپنے اسٹیج پر آمین پر، رفع الیدین پر، تراویح پر وغیرہ وغیرہ پہ بات کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن جب ملت کے مسائل آئیں، مشترکہ مسائل آئیں، کامن مسائل اور ایشوز آئیں، تو وہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہے ہیں، اور بغیر آپ کے مطالبے کے کھڑے رہے ہیں۔ آپ طلاق کے مسئلے کا جو ہے ذکر بار بار آیا، اس میں آپ کے مطالبے کے بغیر، رضاکارانہ طور پر، بغیر کسی شرط لگائے ہوئے، غیر مشروط طور پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے، جو کہ مسلک بھی غلط تھا، ہمارا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا، تو ہم تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں جو مشترکہ اور کامن ایشوز ہیں، مسائل ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ کب ہو گیا کہ جو ہماری جو ہے یعنی کہ جو فقہی اختلاف ہے ہمارا، یا ہمارا جو اپنا نقطہ نظر ہے مسائل میں، وہ ہم چھوڑ دیں، بیان نہ کریں؟ اس اسٹیج پہ ہم بیان کر رہے ہیں، اس سے نفرت کا معاملہ کہاں چلا گیا بھائی؟ کامن مسائل میں آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی بھائی چارگی اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں، اور جو مشترکہ مسائل ہے اس میں مل کے سامنا کریں گے۔ بلکہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہم جو بات قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو ایشو مت بننے دو کہ یہ لوگ بول رہے ہیں اسی لیے ہمیں رد ہی کرنا ہے، ہمیں جواب ہی دینا ہے۔ یہ ایسے مت سوچو، یہ سوچو کہ جو صحیح بات ہے دلائل کی روشنی میں کلیئر کٹ ثابت یہ بات سامنے آ رہی ہے، تو وہ بات کو قبول کرنے میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کی حفاظت کے لائق بنیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی مدد ملے گی ہمیں دنیا میں۔ تو یہ میں ابھاروں گا، اس کو ایشو نہ بننے دیجیے پلیز۔ لیکن ہمیں حق بات تو جاننا ہے، ساتھ میں ہمیں جو اجتماعی مسائل ہے اس میں مل کے سامنے بھی کرنا ہے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں مسلمان تو بھائی ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنے مسلمان بھائی کا ذبح کیا ہوا گوشت اس کا حلال ہے، اس کے ساتھ وراثت کا معاملہ ہو، جنازے کی نماز کا معاملہ ہو، جو نکاح کا معاملہ ہو، تدفین کا معاملہ ہو، مسلمان قبرستان، سارے مسائل میں ہم سے مسلمان جو مشترکہ ہے تو وہ تو ہے، اس میں کوئی ہمارے اس رشتے کو توڑ نہیں رہا ہے، نہ بلکہ ہم اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
لیکن صحیح طور پہ مضبوطی تب آئے گی جب ہم سب مل کر قرآن و سنت پہ آئیں گے. واعتصموا بحبل اللہ ہے, اللہ کی رسی کو تھامے رہو. ایسا نہیں کہ جو کر رہے ہو کہہ رہے ہو, جو کہہ رہے ہو وہ سب کہتے رہو اور اس طرح سے اتفاق قائم کرو. اتفاق کیسے قائم کرنا ہے اس کا طریقہ بھی قرآن و سنت میں دیا ہوا ہے. جی شیخ ہو گئی, ویڈیو ختم ہو گئی. جی شیخ ختم ہو گئی ہے. جی ختم ہو گئی. ہاں بس آخر میں ایک بات اور میں رکھ دیتا ہوں, کافی باتیں ہو گئی. دیکھیے اگر میں صرف اپنی بات کروں تو آئی پلس پر جو ٹاپک میرا سب سے لمبا ہے, سب سے زیادہ ٹائم جو ایک ہی ٹاپک پہ گیا ہے وہ وراثت کا مسئلہ ہے. 12 ایپیسوڈ ہیں وراثت کے, ایک ہی ٹاپک پہ. اتنی لمبی سیریز میری کسی بھی اور ٹاپک پہ نہیں ہے, مطلب کسی اور چیز پہ نہیں ہے. الگ الگ ٹاپک چینج ہوتا جائے گا. آپ سوچئے وراثت کون سا اختلافی مسئلہ ہے. میرے پرسنل چینل پہ بھی جائیں گے, IC کے چینل پہ کہیں بھی جائیں گے, تو سب سے زیادہ اگر میں نے کسی ٹاپک کو کور کیا تو وراثت کا مسئلہ ہے. کوئی بتائے کہ وراثت کا مسئلہ کون سا اختلافی مسئلہ ہے. اس میں تو چاروں مسلک کا اس پہ اتفاق ہے, کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آپ ایک طرف یہ, اگر ہم نے کہیں ایک دو بات کر دیا تو اس طرح سے آپ الزام تراشی کرتے ہیں, اور آپ کو یہ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ جو متفق علیہ مسئلہ ہے وراثت کا مسئلہ, اس پر ہماری ویڈیوز بھری پڑی ہیں, اس پہ ہماری تحریریں بھری پڑی ہیں. بلکہ ابھی 1-2 دن پہلے میں نے وراثت پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تو نیچے ایک بندہ آ کے کیا کمنٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک میں ظلم ہو رہا ہے اور آپ یہ ٹاپک لے کے بیٹھے ہیں. میں نے کہا بھائی ایک بھائی اپنے گھر پہ اپنی بہن پہ ظلم کر رہا ہے, پہلے اس کو تو دور کرو. دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے تم سے نہیں ہو پا رہا, یہ تو تم سے ہو پا رہا ہے. تو آج جو ظلم کا رونا روتے ہیں, آج پورے ہندوستان میں تمام مسلک میں یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ ایک بھائی دن دہاڑے اپنی بہن کی وراثت جو باپ سے ملی تھی اس کو ہڑپ کر رہا ہے, اس پہ قبضہ کر رہا ہے, اس کا گھر چھین رہا ہے, اس کی پراپرٹی چھین رہا ہے, اور اس کے خلاف آواز کسی کے نہیں نکلے, سب چپ سادے بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں. خود ہر گھر کا ایک عالم, ایک مرد, ایک بھائی اپنے گھر میں دوسرے کی پراپرٹی چھین رہا ہے, اس پر آپ کو جو ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہم کو پریشان کر رہے ہیں, مسلمان پریشان ہیں, مسلمانوں کے گھر لوٹے جا رہے ہیں, ان کی پراپرٹی تباہ ہو رہی ہے, اور یہ جو بہنوں کی پراپرٹی ہڑپ کر کے رکھے ہوئے یہ کیا ہے. اس پر اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ ویڈیوز شاید آپ کو ملے گی تو صرف میری ملے گی. وراثت کے ٹاپک بھی ایک ٹاپک ہم نے کور کیا. وراثت پہ میری کتاب آپ کو ملے گی, وراثت پہ میری آرٹیکل آپ کو ملیں گے, وراثت کے ٹاپک پہ سوال و جواب آپ کو ملے گا, وراثت کے ٹاپک پہ IPLS میں سیریز آپ کو ملے گی, وراثت کے وراثت کے ٹاپک پہ آپ کو کلاسز ملیں گے, وراثت کے ٹاپک پہ میرے کورسز ملیں گے, پورے بھرے پڑے. کیا یہ اختلافی مسئلہ ہے؟ یہ پوری امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے, اور اس کا تعلق بھی ظلم سے ہے. ہم اپنے گھروں میں جہاں ہم ظلم ختم کر سکتے کم سے کم وہاں تو ظلم ختم کرے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بھائیوں یا بہنوں پر جو اتیاچار کر رہے ہیں اس کو تو کم سے کم دور کریں, اور پھر ہم شور مچائیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی کر رہے ہیں.